حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور طائف والوں نے میرے محبوب کی ناقدری کی اور ظلم کی انتہا کی، آپ کا مسئلہ نہیں مانا، بجائے مسئلہ ماننے کے شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کے میرے نبی کا پورا وجود زخمی کر دیا۔ اللہ کی شان ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی گالی نہ دے، ہمیں کوئی برا لفظ نہ کہے، ہمیں کوئی متشدد نہ کہے، لیکن ان ظالموں نے میرے محبوب کو خون میں نہلا دیا، خون میں نہلا دیا۔ ہم نے وہ جگہ دیکھی جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے اب بھی، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ طائف کے لڑکے اب بھی کوئی مہمان وہاں جائے تو اس کو ڈھیلے مارتی، اب بھی مارتی ہے۔ تو محبوب مکرم غمزدہ ہوئے، غمگین ہوئے، واپس آ رہے تھے، صبح کی نماز تھی، وادی نخلہ مکہ مکرمہ میں قریب جگہ ہے، تو آپ نے صبح کی نماز پڑھائی اور جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ توجہ ہے؟ اگر کوئی غیر مقلد میرا بھائی بیٹھا ہو وہ بھی توجہ کرے۔ یہ کہتے ہیں مکے میں جماعت ہی نہیں تھی، مکے میں جماعت ہی نہیں تھی۔ خیر لمبی بات سے، وادی نخلا میں آپ قرآن پڑھ رہے تھے، پھر قاری قرآن کہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا قرآن رب بھی شوق سے سنتا ہے۔ رتل القرآن ترتیلا، میرا پیغمبر جم جم کے قرآن سنا۔ رتل القرآن ترتیلا، جم جم کے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ میرا قاری۔ اور فرمایا انا علینا جمعہ وقرآنا، کہ میرے پیغمبر تجھے قرآن کا حافظ بنانا اور قرآن کا قاری بنانا علینا، یہ میرے ذمہ ہے۔ تیرا دنیا میں استاد نہیں، یہ اللہ کا پڑھایا ہوا قاری ہے، اللہ کا بنایا ہوا حافظ ہے، جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو جمع کیا۔ اور کس انداز میں فرمایا میرا پیارا پیغمبر، باقی تو قرآن یاد کرتے کرتے وہ تو اپنے وجود کو تھکائیں گے، رٹے لگائیں گے، لیکن آپ لا تحرک بھی لسانک، آپ کو ساتھ اجلت سے زبان ہلانے کی بھی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے ذمہ ہے، تمہیں حافظ بھی بناؤں گا، تمہیں قاری بھی بناؤں گا، ثم انا علینا بیانا، پھر تجھے قرآن کا مفسر بھی بناؤں گا۔ بیان القرآن بھی میرے ذمہ ہے۔ تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں تلاوت کر رہے ہیں، ادھر ایک جماعت آئی، اور وہ جماعت بھی انسانوں کی نہیں تھی، جنوں کی جماعت تھی۔ اللہ مکہ والوں کو بھی سنا رہے ہیں اور پاکستان والوں کو بھی کہ تم انسان ہو کے میرے کلام کو نہیں مانتے۔ دیکھو وہ جن آ کے ان کے تاثرات سن لو، وہ جن مخلوق ہے، نہ انسانوں کے برابر عقل ہے، نہ انسانوں کے برابر شعور ہے، نہ انسانوں والی شرافت ہے۔ وہ جن ایک مصیبت میں گرفتار تھے کہ اس سے پہلے وہ کبھی آسمانوں کا راؤنڈ بھی لگاتے، چکر بھی لگاتے، کبھی فرشتوں کی مجلس سے کے قریب سے بھی گزرتے، ان کی کوئی نہ کوئی بات بھی لے لیتے، لیکن ان پر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے کہ آسمان کے سارے دروازے ان پہ بند کر دیے گئے، اور اللہ کی فوج وہاں پر تعینات کر دی گئی۔ اب جو جن اوپر سر اٹھاتا
اوپر سے جوتے پڑتے، شولے پڑتے، اور ان کے اوپر جانے کے راستے بند۔ اب وہ اس تلاش میں ہیں کہ اس کائنات میں وہ کون سا حادثہ پیش آ گیا کہ آسمانوں کے دروازے اس پر حفاظتی چوکیدار کھڑے ہو گئے اور آسمانوں کے دروازے بند ہو گئے۔ آخر یہ نیا معاملہ کیا پیش آیا؟ وہ جن اس تلاش میں چلتے ہوئے اس وادی نخلا میں آ پہنچے۔ پہلے سرگردان تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا معاملہ ہے۔ توجہ ہے؟ جنوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ معاملہ، تمہارا ذوق نہیں ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ جنوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے، اور تمہارا عامل کیا کہتا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے کہ جن غیب جانتی، کوئی انگوٹھے پہ سیاہی لگا کے بیٹھا ہے لانتی، اور جنوں کے بادشاہ کو بلا رہا ہے۔ کوئی جناب چرخہ کاٹتا ہے، کوئی الٹے سیدھے وظیفے پڑھتا ہے، چوری شدہ مال بتاتا ہے، تیرا بکری تے تیری فلانی چیز کراچی ایئرپورٹ کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے۔ تم نے نہیں سنا میرے نبی کا فرمان؟ آپ نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جو آدمی نجومی کے پاس آئے، کسی کاہن کے پاس آئے، کسی عامل کے پاس آئے، جو بے ایمان کہتا ہے میں قرآن دیکھ کر حساب کرتا ہوں، لال کتاب دیکھ کر حساب کرتا ہوں، اگر اس طرح کسی عالم کے پاس، عامل کے پاس آیا، کسی ملا کے پاس آیا، کسی صوفی کے پاس آیا، کسی نجومی کے پاس آیا، کسی عراف کے پاس آیا، کسی ہتھیلیاں چیک کرنے والے طوطے والی سرکار اس کے پاس آیا، کسی اور پتریاں مندریاں والی سرکار کے پاس آیا، میرے محبوب نے فرمایا فصدقہ، اس کی ایک بات میں بھی تصدیق کی، فقد کفر، وہ پکا کافر ہے۔ اب یہ فتویٰ میرا نہیں، کہتے ہیں یہ فتویٰ بڑا لگاتی ہے، ہم فتویٰ سناتی ہیں، جو بے ایمان پچا نہیں سکتے۔ ہم فتویٰ لگاتے نہیں، ہم فتویٰ سناتی، ہم کافر بناتے نہیں، ہم کافر بتلاتی۔ کہتے ہیں جی اس نے ہم پہ فتویٰ لگایا، تو میں نے کہا مسلمان ہو جانا، تو مسلمان ہو جا، تجھ پہ فتویٰ لگے گا نہیں۔ کہتے ہیں جی یہ فتویٰ مانے تو پھر مسلمان رہے گا کون؟ تو میں نے کہا تو جنت کا وہاں دروغہ لگا ہوا ہے، جس نے جنت بنائی ہے اس نے خود بتلایا اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ جنت مشرکوں کے لیے نہیں بنی، جنت بدعتیوں کے لیے نہیں بنی، جنت کافروں کے لیے نہیں بنی۔ فرمایا جنت ہے صرف مومنوں کے لیے، اور مومن وہ ہے جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، پیارے پیغمبر کی زبان پہ یقین رکھتا ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ امام کائنات کا۔ یہ دنیا کے کسی اور مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ اس مفتی کا فتویٰ ہے جو ابھی فتوے کے لیے زبان کو حرکت نہیں دیتے، وکیل ہی یا رب کی تصدیقیں پہلے آ جاتی ہے۔ وکیل میرا پیغمبر تیرے بولاں دی قسم، تیرے ہوٹ ہلامن دی قسم، اللہ پہلے تصدیقیں کر دیتا ہے، یہ اس کا فتویٰ ہے۔ اس لیے فتوے سے بچ اور ایسی شرارتیں چھوڑ دے۔ من اور جہاں البحر الرائق میں اللہ فقہائے احناف پہ رحمت کرے، انہوں نے صاف لکھا اگر چوری شدہ مال کے متعلق کہتے ہیں مجھے جنوں نے بتلایا تب بھی کافر ہے، کہتے ہیں جنوں نے خبر دی تب بھی کافر ہے۔ کیوں؟ فرمایا جن بھی غیب جانتے، جنوں کو غیب کا کیا پتہ؟ اللہ نے مستقل ایک واقعہ ذکر کیا حضرت سلیمان کا، مستقل واقعہ ذکر کیا
جنات ہیکل سلیمانی تیار کر رہے ہیں، مستری بھی جن، مزدور بھی جن۔ آج بھی جو مستری شستری ہیں ان پر جن اکثر ہوتی، یہ کوئی وہی اثر آ رہا ہے۔ مستری بھی جن، مزدور بھی جن۔ حضرت سلیمان ہیکل تیار کرا رہے ہیں۔ خیر لمبا واقعہ، حضرت سلیمان کی موت کا وقت آ گیا وقت، اور یہ جو موت کا وقت ہے یہ ٹل سکتا نہیں ہے۔ پیغمبر پہ بھی موت کا وقت آئے تو ٹل سکتا، اونچے بولو ٹل سکتا۔ اور تمہارے یہ کیا کہتے ہیں مشرک، بڈھی دا کے پتر مر گیا، بڑھیا کا بیٹا مر گیا۔ وہ آئی پیر عبد القادر جیلانی کے پاس اور کہا میرا ایک ہی بیٹا تھا وہ مر گیا۔ تو پیر نے کہا پھر، تو کہتے ہیں پھر تجھے پیر ماننے کا کیا فائدہ؟ تو پیر نے یوں کک لگائی، چوتھے پانچویں آسمان پہ اسرائیل پہنچا تھا، پیر نے انڈی لگائی اور پورا تھیلا روحوں والا چھین لیا، کھو لیا۔ 3.25 لاکھ آدمی کی روح تھی، سارے زندہ ہو گئے، سارے۔ اسرائیل کہتے ہیں یا اللہ، اللہ نے فرمایا میرے پیارا تو بچ کے ریا کر، تجھ کو کس نے کہا تو عبد القادر کا مقابلہ کر؟ اب اس کفر کو سن کے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ کہنا چاہیے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ وہاں پیغمبر سلیمان ہے، موت کا وقت آیا، نہ اسرائیل کے بس میں ہے نہ حضرت سلیمان کے بس میں ہے، ہیکل سلیمانی درمیان میں ہے۔ اتنا عرض کرتا ہے کہ یہ جو جن ہیں مستری مزدور، اگر ان کو پتا چل گیا میری موت کا تو یہ تو جو بنا ہے اس کو بھی اجاڑ دیں گے۔ تو آنے والے نے کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ایک سیکنڈ بھی نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مجھے یہاں کھڑا کر دو محراب میں اور آرام سے میری روح نکال دو۔ پیغمبر سلیمان محراب میں کھڑے ہوئے، لاٹھی کی ٹیک پر، ڈنڈے مبارک کی ٹیک پر، عصا کی ٹیک پر روح نکل گئی۔ اب کیا کس کس کا رونا روئے؟ آج لوگ کہتے ہیں نبی کی روح نکلتی نہیں ہے، اوپر موت آتی ہے، خدا تمہیں ہدایت دے۔ روح نکل گئی، پیغمبر کا وجود اس لاٹھی کی ٹیک پہ رہا، اور یہ کسی بابے کی کتاب کا حوالہ نہیں، یہ رب کی کتاب کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ پیغمبر کا وجود ڈنڈے لاٹھی کی ٹیک پہ رہا، میت وجود، روح نکل گئی۔ جن ڈرے رہے اور کہتے بڑا غصے میں ہے، ابھی باہر نہیں آ رہا، جلدی کرو جلدی کرو، یہ تو باہر آیا تو ہمیں ایک کو بھی سالم نہیں چھوڑے گا، تو سب کو مارے گا۔ سال پورا گزر گیا، پورا سال، کانا سنتن کاملہ، اسی حالت میں ہیکل تیار ہو گیا۔ اللہ نے دیمک کے کیڑے کو آرڈر دیا کہ وہ ڈنڈے کو کھانا شروع کر دے۔ ڈنڈے کو کھانا شروع کیا دیمک نے۔ جب ڈنڈا نیچے سے گل گیا تو فلما خر، حضرت کا سالم وجود نیچے گر گیا۔ توجہ ہے، موت کے بعد کھڑا وجود بھی بغیر ٹیک کے کھڑا رہ سکتا؟ نبی پہ بھی موت آئے تو وجود کے نیچے سے ٹیک نکلی، وجود نیچے گر گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر پہ موت آئے تو جسم، اپنا جسم قیام کی طاقت بھی نہیں رکھتا، کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ کمال تو ان بے ایمانوں کا ہے جو کہتے ہیں قبر کے اندر نمازیں پڑھتی، اٹھتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں، قیام و قعود یہ قرآن ہے میرا بھائی،
قرآن سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ فلما خرّا، نیچے سے ٹیک نکلی، پیغمبر کا وجود نیچے گر گیا، گرا، جب گرا تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب، تبینت الجن، اللہ فرماتے ہیں جنہ دا پول کھل گیا، جنوں کا راز آؤٹ ہو گیا۔ وہ جو لوگوں کو کہتے تھے ہم غیب جانتے ہیں، فرمایا انہیں غیب کا پتہ ہوتا تو سال تک اتنی مشقت نہ اٹھاتے، اتنے عذاب مہین میں گرفتار نہ ہوتے۔ اور دور کی بات بھی نہیں، تیرے چولہے اور تنور والے تعویذ بھی نہ میرا دوست۔ حضرت سلیمان اس سامنے ہیکل کے محراب میں کھڑے تھے، اس کمرے کے محراب میں، لیکن جنوں کو پتہ چل سکا نہیں۔ اس لیے جو کہتا ہے میں جنوں کے ذریعے چوری شدہ مال بتاتا ہوں، فلانی چیز بتاتا ہوں، اور حساب کتاب کر کے چاہے لال کتاب، سفید کتاب یا کوئی اور کتاب کا بہانہ کر کے اس طرح کی بے ایمانی، غیب دانی کا دعویٰ کر کے، اور اس طرح کا وہ دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی کافر ہے، اس کی تصدیق کرنے والا بھی کافر ہے۔ کفر بما انزل علی، خیال کرو آپ کے ارد گرد بڑے بڑے اڈے، بڑے بڑے اڈے۔ خیر واپس آ جا، جنات کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ انقلاب کون سا ہے، کون سا نیا واقعہ پیش آ گیا کہ ہمارے راستے بند، پابندیاں لگ گئیں۔ وہ چلتے آئے چلتے آئے، وادی نخلا کے قریب آئے تو ان کو ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے غور کیا، سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس کو بیان کیا۔ جب وہ آگے آئے، کانوں پہ آواز آئی، اور آواز تھی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ جن کتنے خوش نصیب تھے، کتنے صحابی کہتا ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی، اور ما رأیت احسن صوتا من رسول اللہ، اللہ کے نبی کی جتنی خوبصورت آواز تھی، کائنات میں کسی کی اتنی آواز خوبصورت ہو نہیں سکتی۔ انہوں نے سنا، ایک دوسرے کو کہنے لگے ان سے تو چپ 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 خاموش چپ۔ تھے جن، لیکن قرآن کا ادب ان کے ذہن میں بھی اللہ نے ڈال دیا۔ اور جڑ غیر مقلد ہے بیچارہ، دو ٹانگوں والا جن، اس کو نہیں آیا قرآن کا ادب۔ اللہ نے بھی ان کی تعریف کی کہ انہوں نے کہا خاموش، اور توجہ سے سنو یہ کیا ہے۔ جب قرآن کا ادب کیا، اور قرآن کا ادب یہ ہے جب قرآن پڑھا جائے تو ہر مصروفیت کو چھوڑ کر سیدھے کان لگائے جاتے ہیں قرآن کی طرف، غور کیا جاتا ہے کس کی طرف۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اذا قرئ القرآن، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیغمبر کا صحابی، اس نے نماز پڑھائی، ایک مقتدی بھی پیچھے پڑھنے لگا، تو انہوں نے جب نماز ختم کی فرمایا اما آن لکم ان تاکلوا اما آن لکم ان تفہموا، اور کب تمہارا عقل صحیح ہوگا، کب تم سمجھو گے بات کو۔ اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا تو مقتدیوں کے میرے پیچھے قرات کرتا ہے، انصت للقرآن، انصت للقرآن، اس قرآن کی وجہ سے خاموش ہو، قرآن کا ادب کر۔ اور جب امام پڑھ رہا ہو مقتدی کو پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے آگے کہا حضرت کیوں؟ فرمایا کما امرکم اللہ،
جیسے اللہ نے تجھے حکم دیا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا